12 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 12 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बारह मरतबा पढ़िए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अपने गुनाहों से आइए हम तौबा करते हुए इस अज़म के साथ कि अब हम आइंदा अपने आप को गुनाहों से दूर रखेंगे। 12 मरतबा पढ़िए अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद्दीन वद्दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अशग़िल जवारिहना बिताअतिक
وقلوبنا بمعرفتك، واشغلنا طول حياتنا في ليلنا ونهارنا، وألحقنا بالذين تقدموا من الصالحين، وارزقنا ما رزقتهم، وكلنا كما كنت لهم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فاعتني سؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي، وردا من المعيشة بما قسمت لي يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، واجعل موتنا في بلد حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. 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 اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اللهم ربنا يسر لنا أمورنا كلها في الدين والدنيا والآخرة. ربي يسر ولا تعسر، وتمم علينا بالخير، وبك نستعين بحرمة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ربنا يسر لنا زيارة حرمك وحرم نبيك صلى الله عليه وسلم مرة ثم مرة. اللهم شرفنا زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا في كل عام في كل سنة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة مرة ثم مرة. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة في كل رمضان الكريم. يا واجد يا ماجد لا تزل عني نعمة أنعمت بها علي. يا واجد يا ماجد لا تزل عنا نعمة أنعمت بها علينا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي،
آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ابن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین یا خاتم النبیین یا سید المرسلین یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا نور اللہ یا رسول اللہ. 30ویں پارے میں ایک سورہ مبارکہ ہے سورہ زلزال. یہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 99 ہے، 99 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 93 93 ہے. اس میں 8 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے. اس سورہ مبارکہ میں قیامت کا ذکر ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی تو کیا ہوگا، اور پھر میدان قیامت میں کیا ہوگا. یہ وہ صورت ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف راسخ ہو وہ یہ صورت سن کر رو پڑتا ہے. لیکن ہمارے دل سخت ہو گئے. اللہ ہمارے دلوں کو بھی نرم فرمائے، ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے. یہ وہ صورت ہے کہ جس کو اگر مومن سمجھ لے تو کبھی گناہ کے قریب نہیں جا سکتا. یہ وہ صورت ہے جس کی 2 آیتیں تقریباً ہر مسجد میں جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں. یہ وہ صورت ہے کہ جو ہمیں زندگی کا مقصد بتاتی ہے کہ ہم آئے کیوں ہیں یہاں پر. کافروں کا نظریہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے کھانے پینے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے. اب وہ عیش و عشرت کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کریں وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی ہماری زندگی ہے. لیکن عام مسلمان کا بھی یہی انداز ہو گیا. عام مسلمان بھی دنیا کی زندگی ہی کو پسند کر رہا ہے، دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیا کے لیے مرتا ہے، دنیا کے لیے ہر کام کرنے کو تیار ہے. مسلمانوں میں چور بھی ہیں، ڈاکو بھی ہیں، دہشت گرد بھی ہیں، مسلمانوں میں لٹیرے بھی ہیں، مسلمان کہلانے والے ایسے بھی ہیں جو دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، مسالوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، جعلی دوائیں بیچتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود لیتے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں اوپر سے لے کر نیچے تک جو نظام ہے اکثر سنبھالنے والے مسلمان ہیں، لیکن اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں. ابھی ایک محکمے کے ایک افسر سے ملاقات ہوئی، کل کی بات ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ ہمارے محکمے میں ہم نے 84 افراد کا کرپشن پکڑا ہے. ہم نے رپورٹ آگے بھیج دی ہے لیکن پتہ ہے عمل کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ 84 افراد نے کتنی کی کرپشن کی؟ تو انہوں نے کہا 10 ارب روپے سے زائد کرپشن. یہ صرف ایک چھوٹے سے محکمے میں 84 افراد کی کرپشن کی وہ رپورٹ ہے جس کے ثبوت ان کے پاس موجود ہیں، اور نہ جانے کتنی کرپشن ہوگی جن کے ثبوت بھی موجود نہیں. تو جس ملک کے اندر 84 ملازمین 10 ارب سے اوپر کی کرپشن کریں تو آپ بتائیے اوپر سے نیچے تک کرپشن کتنی ہوگی. اگر یہ ملک کی جگہ پر امریکہ ہوتا، روس ہوتا، چائنا ہوتا اور 75 سال سے اتنی کرپشن ہوتی تو وہ ملک کب کا فنا ہو چکا ہوتا. مگر چونکہ اس ملک کے بنانے میں 60 لاکھ مسلمانوں کا خون شامل ہے، اللہ کے نیک بندے اس ملک میں ہیں، ان کی دعاؤں کے صدقے میں یہ ملک قائم ہے.
اللہ تعالیٰ اس ملک کو کرپشن سے نجات عطا فرمائے۔ یعنی یہ تو بچے بچے کی زبان پر ہے کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ کورٹ سے جو چاہیں فیصلہ لے سکتے ہیں، پولیس میں، محکموں میں، اگر آپ دولت مند ہیں تو رشوت کے ذریعے ہر کام کرا سکتے ہیں۔ یہ تو بچے بچے کی زبان پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس نحوست سے نجات عطا فرمائے۔ تو اکثر مسلمانوں کا نظریہ آج کل یہی بن گیا، بس دنیا میں کھانا ہے، کمانا، عیش کرنا ہے، آخرت کی فکر نہیں۔ لیکن یہ انداز کافروں کا ہے، کیونکہ کافر آخرت کو مانتے نہیں ہیں۔ مسلمان آخرت کو مانتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ ایک دن مجھے موت آئے گی۔ اللہ ہمارے بھائی کی مغفرت فرمائے۔ 31 سال کی عمر میں، یعنی ان کا انتقال ہو گیا 31-32 سال کی عمر میں۔ اللہ اس مرحوم کی، اس نوجوان کی، جوان کی مغفرت فرمائے۔ کچھ بھی نہیں تھا، اچانک سے انتقال ہو گیا۔ اب آپ جانتے ہیں اچانک سے انتقال ہو یا انسان بیماری میں ہو، انتقال ہوتا ہے تو دل بند ہو جاتا ہے، تو اس کو ہارٹ اٹیک کہہ دیا جاتا ہے، لیکن بظاہر کوئی تکلیف نہیں تھی۔ تو 31 سالہ جوان اچانک سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے چلا گیا۔ تو یہ جو لوٹ مار کرنے والے ہیں، حرام کمانے والے ہیں، ان کی عمریں تو 40-50 سے اوپر چلی گئیں۔ کتنا جی لیں گے؟ مرنا ہے۔ تو مومن کا جب عقیدہ ہے کہ مجھے مر کر قبر میں بھی جواب دینا ہے، آخرت میں بھی جواب دینا ہے، تو مومن کی زندگی گزارنے کا یہ انداز نہیں ہوتا۔ مومن زندگی گزارتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین تھر تھرا دی جائے جیسا اس کا تھر تھرانا ٹھہرا ہے۔ جب زمین پر زلزلہ آئے گا، سور پھونکی جائے گی، پہاڑ اس سور کی ہیبت سے روئی بن کر اڑ رہے ہوں گے، اور پھر سب لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر دوسری سور پھونکی جائے گی، اور اللہ زمین کو حکم دے گا کہ جو زمین تیرے پیٹ میں ہے باہر پھینک، تو زمین مردوں کو باہر پھینک دے گی، لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ اٹھا کر پھینک دے گی، لوگ قبروں سے اٹھ جائیں گے دوسری سور پر۔ تو زمین پھر پھینکی نہیں دے گی، بتانا شروع کر دے گی کہ فلاں نے اس موقع پر یہ گناہ کیا، فلاں نے یہ گناہ کیا، فلاں نے یہ گناہ کیا۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا؟ یہ ساری باتیں ہماری کیوں بتا رہی ہے؟ ہم نے تو چھپ کے گناہ کیے، سب ظاہر کر رہی ہے۔ زمین کا ایک خطہ بتائے گا کہ میرے اس ٹکڑے پر کس کس نے گناہ کیا۔ وہاں پر صالحین ہوں گے، انبیاء ہوں گے، اولیاء ہوں گے، صحابہ ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے۔ اس زمین میں چاہے ہمارے خاندان میں اللہ کے ولی نہ ہو، پھر بھی عیب ظاہر ہو، شرمندگی ہوتی ہے، تو وہاں تو نیک بندوں کے سامنے عیب ظاہر ہوگا، کتنی شرمندگی ہوگی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی ساری خبریں بتائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا، اس وجہ سے کہ تیرے رب نے اس کو یہ حکم دیا ہوگا۔ رب حکم دے گا، زمین بتائے گی کس نے کس وقت کتنی رشوت لی، کتنا سود کھایا، دودھ میں کتنا پانی ملایا، مسالے میں کتنی ملاوٹ کی، کتنی جعلی دوائیں بیچیں، کس کس کے پیسے دبا لیے، کس کس کو 2 نمبری کے ساتھ 2 نمبر مال بیچا، کس مال کو بیچنے کے وقت عیب نہیں بیان کیا، کس وقت دھوکہ دیا، کس نے حسد کیا، کینہ کیا، بغض کیا، عداوت کیا، کس نے کس کی غیبت کی، چغلی کی،
کس نے نماز قضا کی، کس نے حرام کام کیا، کس نے شراب پی. انسان جتنا بھی گناہگار ہو، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے گناہ ظاہر ہوں تو شرمندگی ہوتی ہے. وہاں کچھ نہیں، سبھی ہوں گے. سارے نبی جلوہ افروز ہیں، سارے فرشتے، سارے صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ، اہل بیت، اولیاء، پھر ہمارے رشتہ دار، ہمارے دوست، سب کے سامنے زمین ایک ایک کا نام لے کر بتا رکھی ہوگی. کیسا خوفناک منظر ہوگا. کیسے کیا جائے کہ یہ چیز نہ ہو؟ تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، دل سے توبہ کریں، اور ایسی توبہ کریں کہ پھر گناہ کے قریب نہ جائیں. سچی توبہ کریں، گناہوں پر ہم آنسو بہائیں. جب ہماری توبہ قبول ہوگی تو اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور زمین کے اس حصے کو بھلا دے گا. جو ہمارے گناہ کا گواہ ہوگا اللہ سب کو بلا دے گا. نامہ اعمال کو چیک کریں گے تو گناہ کی جگہ نیکیاں لکھی ہوں گی. ہاں یہ ضرور ہے کہ توبہ کے کچھ تقاضے ہیں. جس کا مال دبایا ہے اس کو واپس کرنا ہے، جس کا قرض دبایا ہے اس کو واپس کرنا ہے، جس پر ظلم کیا اس سے معافی مانگنی ہے، جو نمازیں قضا ہوئیں وہ ادا کرنی ہے، جو روزے قضا ہوئے وہ ادا کرنے ہیں، جو زکوٰۃ باقی ہے وہ دینی ہے، اگر حج فرض ہے اور نہیں کیا تو حج کرنا ہے. اللہ ہمیں توبۃ النصوح نصیب فرمائے. توبۃ النصوح وہ توبہ ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر انسان کبھی گناہ کے قریب نہ جائے. بس یہ توبہ نصیب ہو جائے اور پھر اسی پر خاتمہ ہو جائے تو پھر نامہ اعمال جب ہم کھولیں گے تو اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کیسی کرم نوازی ہے کہ کسی بندے نے 10 کروڑ گناہ کیے، جب اس نے توبہ کی تو اس کے نامہ اعمال میں 10 کروڑ گناہ کے بجائے 10 کروڑ نیکیاں لکھی ہوں گی. کتنا کریم ہے رب. پھر شرمندہ بھی نہیں کیا جائے گا. دنیا میں اگر ہم کسی کو معاف کر دیں تو کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ میں نے معاف کر دیا لیکن اس دن آپ نے کام اچھا نہیں کیا. لیکن اللہ کا دربار کیسا پیارا دربار ہے کہ توبہ کرنے والے کو شرمندہ بھی نہیں کیا جائے گا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں کوئی گناہگار توبہ کر لے تو پچھلے گناہ پر تم اسے شرمندہ مت کرو، ورنہ موت سے پہلے تم اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤ گے. تو دنیا میں بھی اگر کوئی توبہ کر لیتا ہے تو پچھلے گناہوں پر شرمندہ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کئی راہ ہو کر. کوئی جنت کی طرف جانے والا ہوگا، کوئی جہنم کی طرف. لوگ اپنے رب کے دربار میں جائیں گے تاکہ اپنا نامہ اعمال وہ دیکھیں، انہیں ان کا نامہ اعمال دکھایا جائے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی وہ دیکھے گا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں آئے. امام صاحب یہی سورت تلاوت کر رہے تھے. آپ سن کے رونے لگے. پوری نماز میں، وطروں میں، نوافل میں جو بھی آپ نے پڑھا اس میں روتے رہے. پھر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے اور روتے رہے. مؤذن کا بیان ہے، میں جانے لگا تو میں نے سوچا امام اعظم بیٹھے ہیں، چراغ ایک بچا ہے، باقی تو سب میں نے گل کر دیے، تو یہ چراغ روشن رکھتا ہوں، یہ خود ہی جاتے ہوئے بجھا دیں گے. وہ کہتے جب میں فجر کی اذان کے لیے آیا تو میں نے دیکھا امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ، جنہوں نے 40 سال ایسے گزارے کہ پوری رات کھڑے ہو کر نماز میں قرآن کی تلاوت کی.
40 سال ایسے گزارے، جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ایک تھان میں عیب تھا اور اپنے ملازم کو کہہ کر گئے کہ اس میں عیب ہے، اس کو الگ رکھو، بغیر بتائے مت بیچنا۔ جب واپس آئے تو پوری دکان خالی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا بصرہ سے ایک تاجر آیا تھا، سارا مال لے گیا۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی کیا؟ آپ نے کہا مجھے پریشانی یہ ہو رہی ہے، یہ بتاؤ اس تھان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ بھی دے دیا میں نے۔ آپ نے فرمایا عیب بتایا کہ نہیں؟ کہتا میں بھول گیا۔ آپ رو پڑے۔ آپ 1 مہینے تک اس تاجر کو تلاش کرتے رہے۔ جب تاجر نہیں ملا تو پوری دکان کی جو سیل سے رقم آئی تھی وہ ساری رقم اللہ کی راہ میں دے دی۔ اتنے محتاط۔ ایک بکری چوری ہو گئی تو آپ نے بکری کی عمر کے جو ماہرین تھے، جانوروں کے ماہرین، ان سے پوچھا بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ تو کہا کہ زیادہ سے زیادہ اتنے عمر جی سکتی ہے۔ آپ نے اتنے سال تک بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا، بازار سے گوشت نہیں خریدتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو چوری والی بکری کا کوئی مجھے گوشت کھلا دے۔ جو اتنی احتیاط کرتے ہیں وہ پوری رات روتے رہے اور داڑھی پکڑ کر کہہ رہے تھے اے نعمان بن ثابت، اگر تیرے گناہ قیامت کے دن ظاہر ہوئے تو کیا کرے گا؟ لوگ تو تجھے نیک سمجھتے ہیں۔ یعنی جن کے صدقے میں ہم نیک بن جائیں، جن کی دعائیں مل جائیں تو ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں، ان پر یہ خوف ہے، اور ہم تو پتہ نہیں کروڑوں کھربوں گناہوں میں پڑے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ مؤذن نے اذان دی تو امام اعظم نے بلایا اسے اور کہا آج رات جو تو نے دیکھا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ تو اس مؤذن نے جب تک امام اعظم حیات رہے کسی سے ذکر نہیں کیا۔ آپ کے وصال کے بعد اس واقعے کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ لوگوں نے گناہ کر کے ہم پر ظلم نہیں کیا، اللہ نے فرمایا، ہاں گناہ کر کے انہوں نے اپنا نقصان کیا، اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں دنیا میں بھی ہمارا نقصان ہے، قبر و آخرت میں بھی ہمارا نقصان ہے۔ گناہ کر کے بندہ سکون نہیں پا سکتا، چاہے دنیا کی ساری دولت ہو، چاہے دنیا کا بادشاہ ہو۔ الا بذکر اللہ کی تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ آپ کے صدقے میں مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔